ایک گاؤں میں علی نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، جو کہ ایک کسان تھا۔ کھیتی باڑی کر کے جتنے پیسے کماتا گھر کے خرچ میں اور بیٹے کی تعلیم پر لگا دیتا۔ پر اس کا ایک خواب تھا کہ اس کا اپنا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ تو پیسے جمع کر کے علی کے باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر سے باہر بھیج دیا۔ علی ویسے تو پڑھنے میں اتنا لائق نہ تھا، لیکن شہر کی رونقیں دیکھ کر علی اور بھی نالائق اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھنے لگ گیا۔ وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ گیا تو وہ ڈاکٹر بننے تھا، لیکن پڑھائی سے زیادہ شہر کی رونقوں میں اس کا دل لگا رہتا تھا۔ وہاں ماں باپ پیسے جوڑ جوڑ کر ہر مہینے پیسے بھیجتے تاکہ وہ اپنی کالج کی فیس بھر سکے، لیکن وہ اسے اپنی عیاشی میں اڑا دیتا۔ کئی بار امتحانوں میں فیل بھی ہو چکا تھا، لیکن گھر میں ہمیشہ اس کے پاس ہونے کی خوشخبری ہی پہنچتی تھی۔ علی کے ماں باپ بہت خوش تھے کہ ان کا لڑکا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ وہ اب ہمارے گاؤں میں اکیلا ڈاکٹر ہوگا اور وہی ہماری عزت کو بڑھائے گا۔ پھر وہ دن آیا جب علی کو واپس گاؤں آنا تھا۔ گاؤں میں دھوم مچ چکی تھی کہ عبداللہ کا بیٹا علی گاؤں واپس آ رہا ہے۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر آنے والا ہے۔ علی راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ گاؤں میں سب سے کیا کہے گا، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر بنا ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں کسی کو کیا علم کہ میں ڈاکٹر بنا کہ نہیں، سب تو جاہل ہیں۔ رہی میرے ماں باپ کی بات، تو وہ تو جو میں کہوں گا وہی مانیں گے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈگری نہیں تو کیا ہوا، تھوڑا بہت تو دوائیوں کو میں بھی جانتا ہوں۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سب نے علی کا پھولوں سے استقبال کیا۔ علی بہت خوش ہوا استقبال دیکھ کر، اور اس دن سے گاؤں کے سرپنچ نے علی کو ایک ہسپتال کھول دیا اور وہ لوگوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی کہ آس پاس کے شہر میں ایک وبا آ چکی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے یہ تاکید کی ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے نہ ملے۔ گاؤں کے لوگ گھبرا کر علی کے پاس گئے تاکہ کوئی حل بتا دے، لیکن علی کیا بتاتا، وہ کوئی ڈاکٹر تھوڑی تھا۔ لیکن وہ یہ بات گاؤں والوں پر ہرگز ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کی کمائی کا تو ذریعہ چلا جاتا اور بےعزتی الگ ہوتی۔ لیکن علی اپنی چالاکیوں اور خود غرضی کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کو یہ مشورہ دینے لگا کہ یہ حکومت کی چال ہے، بس امداد لینے کے طریقے ہیں، کوئی وبا نہیں اور نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بس اپنے روزمرہ کے کام کریں، کوئی ضرورت نہیں گھر بیٹھنے کی، گھروں سے نکلیں اور کام کریں، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ پہلے تو گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، لیکن پھر سوچا کہ وہ ڈاکٹر ہے تو صحیح بول رہا ہوگا اور ہم سے بہتر جانتا ہے، تو سب لوگ مان گئے۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا علی نے کہا تھا۔ سب گاؤں والوں اپنے روزمرہ کے کاموں پر نکل جاتے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے عام دنوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وبا نے علی کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ پہلے ایک بیمار ہوا، پھر دوسرا، اسی طرح وبا بڑھنے لگی۔ گاؤں والے علی کے پاس بھاگے بھاگے گئے، لیکن علی گاؤں والوں پر اپنے الٹے سیدھے تجربے کرنے لگا۔ روز اموات کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ علی بھی پریشان ہونے لگا تھا کہ وہ اس وبا کو کس طرح روکے۔ اس وبا نے سارے گاؤں کو کھا لیا تھا، یہاں تک کہ علی بھی اس وبا سے نہ بچ سکا۔ جب علی اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا تو اس نے اپنے والدین سے اپنے جھوٹ اور اپنی خود غرضی کا اعتراف کیا کہ ابو، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ شہر سے واپسی اس لیے ہوئی کہ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، اور یہاں اپنی عزت بنانے اور پیسے کمانے کے لیے میں نے آپ سب سے جھوٹ بولا۔ مجھے لگا کہ میرا جھوٹ کون پکڑے گا، کیونکہ سب تو ان پڑھ ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری تیزی مجھے ہی کھا جائے گی اور مجھے یہاں قبر تک پہنچا دے گی۔ مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہی علی نے جان دے دی۔ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص نے اپنے کم یا ادھورے علم کے ذریعے
एक गांव, एक माशरे को किस कदर नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ ये बात भी साफ वाज़ेह है कि एक जाहिल माशरा किसी भी ऐसे इंसान के बहकावे में आ सकता है जिसको खुद ही इल्म ना हो। आज अगर हम हमारे माशरे पे नज़र डालते हैं तो उसकी मिसाल भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। आज के जदीद दौर में हमारे यहाँ ये बात बड़ी आम नज़र आती है कि सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट करता है जो हकीकत से मुख्तलिफ होती है, लेकिन कुछ लोग बिना इल्म और तहकीक के उसको आगे करते हैं और ऐसे ही लोगों की पैरवी करते हुए न जाने कितने लोग उसी गलत बात को और आगे फैला देते हैं और उस पर यकीन करने लगते हैं। ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमें अपने दरमियान ऐसे काणे राजाओं को पहचानना, उनसे बचना और अगर हो सके तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए। उनको सही इल्म अगर हम फराहम कर सकें तो हमें वो फराहम करना चाहिए, क्योंकि इल्म के बगैर अमल फ़ायदा नहीं बल्कि अक्सर नुकसान दे जाता है। इस सिलसिले में हमारी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जो कि यूट्यूब कार्ड के साथ मुंसलिक है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अंधे बनकर इन काणे राजाओं की पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि इनको पहचानने, इनसे बचने और हो सके सही इल्म के ज़रिए इनकी इस्लाह करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई और अहम मौजू जिस पर आप चाहते हैं कि हम काम करें तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।